میں تیار ہوں کہ ایم کیو ایم کے مفاد پرست لوگوں نے، بدعنوان لوگوں نے، کالی بھیڑوں نے، لوٹ مار کرنے والوں نے، کرپشن کرنے والوں نے ایم کیو ایم کی نیا کو ڈبویا۔ حریم شاہ جھوٹی ہے یا پھر سیاستدان جھوٹے؟ ڈاکٹر صاحب، بانی ایم کیو ایم کو پاکستان میں غدار وطن ڈکلیئر کر دیا گیا، کیا بانی ایم کیو ایم آپ کے لیے غدار وطن ہے؟ دیکھیں میں یہ لفظ میں نہیں بولوں گا کیونکہ میرا یہ اختیار ہی نہیں کہ میں کسی کو سرٹیفکیٹ، کیونکہ میرے پاس وہ پروف نہیں ہے ان نعروں کے علاوہ۔ سیاسی الزام سردار صاحب تھے، انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور میں آ کر کہا تھا کہ آرٹیکل 6 کے تحت کہ بانی ایم کیو ایم کو ان کے خلاف غداری کارروائی کا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور میں آپ کی پارٹی کے سردار صاحب نے۔ اگر ایسا ہے تو پرویز مشرف کے خلاف بھی یہ قراردادیں پاس ہوئی ہیں۔ سیاسی رہنماؤں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انجانے میں بھی ان سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس کے نتیجے میں ان کے لیے بھی مسئلہ ہو۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کے ساتھ رانا حسین۔ ایک زمانہ تھا متحدہ قومی موومنٹ جن کی دوسری بڑی جماعت اور ملک کی چوتھی بڑی جماعت ہوا کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ جماعت حصوں میں تقسیم ہوتی گئی اور اب ختم ہونے کو ہے۔ کم عمر ترین سابق میئر، 5 دفعہ قومی اسمبلی اور 2 دفعہ صوبائی اسمبلی کی وزارتوں پر آپ ممور رہے، جیل کی مشکلات بھی برداشت کی اور وزارتوں پر بھی براجمان رہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین بحالی کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو فار یور ٹائم، آپ نے آج ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ڈاکٹر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا، بڑا ہی اہم سوال لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہر وقت گھومتا رہتا ہے، کیا ڈاکٹر صاحب کی سیاست اب ختم ہو گئی ہے؟ اگر لوگ صرف اگر کوئی الیکشن لڑے اور ایم این اے بن جائے اور ایم پی اے بن جائے، حکومت میں ہو، اپوزیشن میں ہو، وزارت اس کے پاس ہو، یا وہ بلدیہ کی سطح کی سیاست کر رہا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر لوگوں کی بڑی شارٹ سائٹڈنس ہے، بڑی تنگ نظری ہے۔ سیاست تو ہماری نظر میں، اور جو میں نے جو وتیرہ اختیار کیا کہ یہ عوام کی خدمت کا اور انسانیت کے احترام کو قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہر مذہب، مسلک اور ہر سیاست میں اگر انسانیت کا احترام قائم نہ ہو، تمام انسانوں کو برابر نہ سمجھا جائے، تمام انسانوں کے برابر حقوق نہ ہو، تمام انسانوں کے قومی وسائل پر برابر کا حصہ نہ ہو، تو یہ ہماری، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بااختیار بنانا، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، اس میں الیکشن، سیاست ایک بہت بڑا ٹول ہے، اور سیاست کا ذیلی ٹول یا ذریعہ انتخابات ہے۔ تو 2018 میں نے انتخاب لڑا، ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے لڑا، 2 سیٹوں سے لڑا، پہلی بار میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس سے پہلے جتنی بار الیکشن لڑا تھا کامیاب ہوا تھا، اور اس بار کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو اس میں کم از کم ایک سیٹ پر تو مجھے معلوم ہے کہ مجھے میری سیٹ چھیننے کے لیے کیا حربے استعمال کی، میرے پاس ثبوت ہے، اور میں ٹریبیونل میں ہوں، وہاں کیس چل رہا ہے۔ دوسرا، میری پارٹی چھین لی گئی، تو وہاں پر بھی میں سندھ ہائی کورٹ کی ہوں اور میں لڑ رہا ہوں۔ تیسرا، میں ایم کیو ایم کے کارکنوں میں جو نظریاتی ہیں ان کو جمع کر رہا ہوں، اور اب جب بلدیاتی غبارے سے ہوا نکل گئی ہے تو بہت سارے کارکنان اور ان کی بڑی تعداد انشاءاللہ میرے ساتھ شامل ہونے جا رہی ہے، اور اس کا اعلان بھی کرے گی بہت جلد انشاءاللہ۔ تو سیاست کسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو یکجا کرنا، انہیں کسی ایک مقصد اور مشن پر منظم اور متحرک کرنا، متحد کرنا، منظم متحرک کرنا۔ تو میں تو عملی طور پر جتنا گزشتہ 2 سالوں میں انتخابات میں ناکام بنا دیے جانے کے بعد، میری سیٹ چھین جانے کے بعد، جتنا میں عوام میں گیا، لوگوں میں گیا، بارشوں میں گیا، کوئی بھی افتاد ان سے ملا، برادریوں سے رابطہ کیا، نوجوانوں کو انگیج کیا، فلاحی تنظیموں کو انگیج کیا، مختلف سیاسی جماعتوں کے طلبہ ونگ نوجوانوں کو انگیج کیا، اور جتنا کووڈ-19 میں جو فلاحی کام میرے بچوں نے، شہر کے بچوں نے کیے، اور ان کے ساتھ میں جا کے کھڑا ہوا، اور پھر ایک تنظیم بحالی کمیٹی ایم کیو ایم، یہ مختلف سیاسی تنظیمی میں نے اسٹرکچر بھی کھڑا کیا، مختلف
علاقوں میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، ایون پنجاب میں اور کے پی کے میں اور گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں میرے اپنے ونگز ہیں، میرے اپنے وہاں چیپٹرز ہیں. تو اس کا مطلب میری وہ فالوئنگ کس لیے کہ وہ مجھے ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین صاحب کے بعد اصل ایم کیو ایم کا جو برانڈ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے بعد اگر کسی کا نام ہے تو ڈاکٹر فاروق ستار. مجھے اس پر کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے. لوگ احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اسی عزت اور احترام کو میری اپنی کریڈیبلٹی ساتھ ہے، میری اپنی ایکسیپٹیبلٹی یا مخالفین میں بھی قبولیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کنیکٹیوٹی اور وسیع تر رابطہ ہے. یہ کسی بھی تحریک کا، سیاسی جماعت کا، تنظیم کا اثاثہ ہوتا ہے. اور میں اس ایسٹ کو، اپنی اس کوالیفیکیشن کو جو 35 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، میرے اندر وقت نے سرمایہ کاری کی، اللہ تعالیٰ نے سرمایہ کاری کی، عوام کی محبت نے سرمایہ کاری کی، میں ان کو لوٹاؤں گا. اور میرا اب یہ مشن ہے کہ ظاہر ہے کہ عمر کے اعتبار سے اور سیاسی شعبے میں اپنی سینئرٹی کے اعتبار سے میں ایم این اے بنوں نہ بنوں، وزیر بنوں نہ بنوں، کسی پارٹی کا سربراہ بنوں نہ بنوں، لیکن ایک اچھی رابطہ کمیٹی 35 سال سے کم عمر لوگوں کی ایم کیو ایم پاکستان میں، وہ اگر مجھے ملتی ہے سندھ ہائی کورٹ سے اور کارکنوں کی مدد سے، اور وہ نہیں ملتی ہے تو پھر ایک اپنا آزاد حق پرست موومنٹ کا گروپ بنا کے بلدیاتی الیکشن سے پہلے ایک اچھی سیاسی تنظیم دینی ہے لوگوں کو، اچھی سوچ و فکر، ایک نظریاتی ایم کیو ایم کو بحال کرنا ہے کسی بھی نام سے، حق پرست موومنٹ، کیونکہ اسی گروپ کے نام سے ہم نے اپنی سیاست کا آغاز کیا. پتنگ اس وقت نشان نہیں تھا، ہمارا نشان اس وقت سیڑھی تھا. تو اگر یہ پتنگ مجھے نہیں ملتی، ایم کیو ایم نہیں ملتی، یہ اسی طرح کرپٹ، قبضہ گیر اور بدعنوان عناصر کے پاس ہے تو عوام اس کا فیصلہ کرے. اور انہوں نے تو ویسے بھی جو ناقص اور ناکام ترین کارکردگی ایم کیو ایم کے تاریخ کی کسی میئر کی ہو سکتی ہے تو وہ وسیم اختر کی تھی. جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہتے ہیں کب جان چھوڑو گے، تو اس کے بعد بھی اگر غیرت نہیں ہے میرے ان ساتھیوں میں، اور وہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے غلام ہو چکے ہیں، نظریے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، عوام سے لا تعلق ہو گئے، تو پھر وہ ایم کیو ایم کا اگلا میئر ایم کیو ایم اس حالت میں اور اب پتنگ کے نشان پر بھی لوگوں سے ووٹ لے کے ایم کیو ایم کا میئر نہیں آ سکتا. تو حق پرست موومنٹ بنائیں گے، آزاد گروپ بنائیں گے. مجھے مل گئی ایم کیو ایم تو بھی 65% رابطہ کمیٹی میں اب 35 سال سے کم عمر کے لوگوں میں، اور ملی نہ ملی دونوں صورتوں میں. اور میرا آزاد گروپ اگلے بلدیاتی انتخابات کا ہمارا میئر جو ہے وہ 35 سال سے کم عمر کا ہوگا، اور انشاءاللہ 65% جو کے ایم سی کی کاؤنسل ہوگی اور حیدرآباد کی انشاءاللہ، اور پھر اللہ نے چاہا سکر، میرپور خاص، نواب شاہ، وہاں 65% 35 سال سے کم عمر کے یو سی چیئرمین ہوں گے، ان کی اکثریت ہوگی. تو یہ میرا ویژن ہے، یہ فیوچر ہے کہ ایک نوجوانوں کی بڑی تحریک قائم کر کے اچھے سلجھے ہوئے پڑھے لکھے سمجھدار ایماندار دیانتدار اللہ کا ڈر لوگوں کا درد رکھنے والے پرخلوص اور بے لوث خدمت کا جذبہ رکھنے والے جو پیسوں کی چمک دمک سے گمراہ نہ ہو، ان کے قدم نہ ڈگمگائے، وہ فوکس ہو، عوام کی خدمت کرنی ہے. 65 کروڑ گیلن پانی کا K4 کا منصوبہ مکمل کرنا ہے، کچرا اٹھانے کا جدید نظام دینا ہے، فرسودہ لائنوں کو گٹر کی چینج کر کے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ جو بند پڑے انہیں شروع کرنا ہے، نئے ٹریٹمنٹ پلانٹ دینے، اور سرکولر ریلوے ٹرانسپورٹ کا 60 کلومیٹر کی وہ سرکولر ریلوے قائم کا نظام قائم کرنا ہے. اور اسی طرح بجلی کے محکمے میں کچھ انویسٹمنٹ کر کے الیکٹرک کو بھی انسان کا بچہ بنانا ہے، اس کے قبلے کو بھی درست کرنا ہے، اور اس کے لیے 300 ارب روپے سالانہ مرکز سے ہر حال میں لینے. ایسی تحریک قائم ہو کہ اب یہ جو چیف آف دی آرمی سٹاف آج آئے ہیں، 2 دن میں عمران خان آئیں گے، تو یہ ایجنڈا ہو کہ بلدیاتی اداروں کو اختیارات اور وسائل دیں. آرٹیکل 140A کے تحت سپریم کورٹ میں میری پٹیشن ہے جو نہیں چلائی گئی 4 سال سے، آج اسد عمر نے بھی ڈالی، اس کا مطلب میرے موقف کو انہوں نے انڈورس کیا، تو ہم دونوں کی پٹیشن چلے گی، بلدیاتی اداروں کو اختیارات اور کچھ وسائل ملیں گے. باقی آرٹیکل 160 میں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سارے شہروں کو ڈائریکٹ پیسے دیں، صوبوں کو دیتے، صوبے پیسے نیچے نہیں دیتے، تو ڈائریکٹ مرکز پیسے دے. 8واں قومی مالیاتی کمیشن بنے اور 300 ارب کراچی کو ملے، 75 50 ارب لاہور کو، اس سے کم پشاور، کوئٹہ کو ہر سال اتنا بجٹ ملنا چاہیے. ممبئی میونسپل کارپوریشن کا بجٹ 650 ارب کا ہے، کراچی کی بلدیہ کا
35-40 ارب کا بجٹ ہے. KDA, LDA, MDA, واٹر بورڈ, سارے شہری اداروں کو ملا دیں تو 60-70 ارب سے زیادہ کا بجٹ نہیں. ایک طرف 650 ارب کا بجٹ اور ایک طرف 65 ارب کا بجٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے کیا وہ الیکٹڈ حکومت ہے یا پھر سلیکٹڈ ہے, اس کو کسی نے سلیکٹ کیا ہے؟ یہ بڑی آج کل اس کے رجحان ہے, ہر طرف اپوزیشن بھی یہ بات کر رہی ہے, یا پھر جتنے بھی عمران خان کے مخالف ہیں وہ یہی بات اکثر کہتے ہیں کہ یہ تو سلیکٹڈ ہے, یہ تو سلیکٹڈ ہے. میں اس کا انڈائریکٹ جواب دوں گا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اور انتخابی تاریخ میں اگر, اور یہ سارے سیاسی اکابرین, ماہرین, تجزیہ نگار بالکل اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی فیئر, فری اور ٹرانسپیرنٹ اور سب سے شفاف اور منصفانہ الیکشن کوئی ہوئے تو وہ 1970 کے الیکشن ہوئے, جب عوامی لیگ اور اس کے سربراہ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان سے کامیاب ہوئے اور ذوالفقار علی بھٹو شہید اور ان کی پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت بن کر مغربی پاکستان سے ابھری. یہ اور بات ہے کہ اس انتخابات میں ان دو بڑی جماعتوں نے آپس میں پاکستان کو چلانے کا مشترکہ طور پر وہ ناکام رہے, کوئی معاہدہ نہیں کر سکے. اس کے نتیجے میں دونوں کے راستے الگ ہو گئے. اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں ایک فوجی آپریشن ہوا اور اس کے نتیجے میں پھر انڈیا کو موقع ملا اور مشرقی پاکستان الگ ہو گیا, بنگلہ دیش بن گیا, جو کہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. لیکن وہ الیکشن بڑے فیئر, فری اور منصفانہ تھے, یہ سب مانتے ہیں. اس کے بعد نہ اس سے پہلے کوئی الیکشن نہ فیئر تھا, نہ فری تھا, نہ شفاف تھا, نہ منصفانہ تھا. تو اب آپ سمجھ جائیں کہ میں 2018 کے الیکشن کے لیے بھی کیا کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کیا عمران خان آپ کے لیے کیسے وزیر اعظم ہے؟ دیکھیں, عمران خان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے اور جو ان کی ٹریننگ اور موڈ ہے وہ اپوزیشن کی سیاست کو اچھی کر سکتے ہیں. جس طرح کرکٹ میں وہ بالنگ اچھی کرتے تھے, بیٹنگ ان کی اتنی اچھی نہیں. اب 22 سال اپوزیشن میں رہے اور 22 سال آپ نے بالنگ کی, تو جب بیٹنگ کرنے کا وقت آیا تو اس میں بھی آپ بالنگ کریں گے, اور جب حکومت کرنے کا وقت آیا اس میں بھی آپ اپنے آپ کو اپوزیشن جماعت سمجھیں گے. تو پھر آپ کی جو نا تجربے کاری ہے, انکمپٹنسی, نا اہلی ہے, پھر اممیچورٹی, غیر پختگی, اور پھر کچھ اس میں نالائقی کا جو تڑکا لگ گیا, غلط ترجیحات ہو گئیں اور مہنگائی اور بے روزگاری کا طوفان آ گیا. ستم بالائے ستم, کووڈ نے معیشت کا اور بیڑا غرق کر دیا. پھر یہ جو رہی صحیح کسر تھی کہ کراچی دوبارہ کھڑا ہوتا اور پاکستان کو کھڑا کرتا, کووڈ سے ہم باہر نکلتے, تو یہ برساتوں نے سبھی کے کپڑے اتار دیے اور اب ایک حمام میں تینوں جماعتیں ایک ہی جیسی ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی جس کا نمبر 1, نمبر 2 MQM, مطلب نا اہلی میں اور نا انصافی میں اور عوام کے ساتھ لا تعلقی میں, اور پھر کرپشن اور بدعنوانی میں. یہ سب پیپلز پارٹی کا نمبر 1, نمبر 2 MQM پاکستان, اور نمبر 3 PTI کے بھی کرپٹ عناصر نے اختیارات کے جھگڑے, وسائل کی جو تقسیم کے جھگڑے, اس میں الزام تراشی کی سیاست. ساری تینوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ الزام لگایا کراچی پر. پہلے ورلڈ بینک نے کہا کہ یہ کچرے کی وجہ سے رہنے کے قابل شہر نہیں ہے, 5واں یہ بڑا ناقابل رہائش شہر ہے. اور اب برسات, نالوں کی صفائی نہیں ہوئی, گٹر کی لائنیں نالوں میں جا رہی ہے, سیوریج کی لائنیں, اور کچرا بھی اس میں پھینکا جا رہا ہے. وسیم اختر صاحب کا کچھ رونا صحیح ہے کہ اختیار نہیں ہے, اتنے اختیار نہیں جتنے ہونے چاہیے, جتنے مصطفیٰ کمال کے پاس. اچھا, مزے کی بات ہے کہ جب میں میئر تھا تو میرے پاس بھی وہ اختیار نہیں تھے جو مصطفیٰ کمال کے پاس. تو جو وسائل مصطفیٰ کمال کے پاس تھے وہ میرے پاس بھی نہیں تھے اور وسیم اختر کے پاس بھی نہیں تھے. لیکن اگر میرے دور کو وسیم اختر کے دور سے کمپیئر کریں تو کم از کم میرے میئرشپ کے دور میں کچرا اٹھتا تھا, نالے صاف ہوتے تھے, یہ اور گٹر بھی ابلتے ہوئے ان کو بھی ایڈریس کیا جاتا تھا, اور بہت سی فرسودہ لائنوں کو چینج کر کے تبدیل کیا. سیوریج کے 80 ملین گیلن کے ٹریٹمنٹ پلانٹ میرے زمانے میں لگے, 10 کروڑ گیلن پانی میرے زمانے میں آئے کہ
مصطفیٰ کمال کے زمانے میں K3 100 ملین گیلن آیا. وسیم اختر جن کے سربراہ خالد مغل صدیقی، ڈپٹی کنوینر عامر خان، قمر نوید، ان کی میئرشپ کے زمانے میں ایک قطرہ نہیں آیا، اس لیے کہ واٹر بورڈ پیپلز پارٹی کے پاس. تو 12 سالوں سے پیپلز پارٹی نے بھی K4 پر کام نہیں کیا. 26 کروڑ 13 کروڑ تو 65 کروڑ گیلن پانی کی یومیہ اضافی فراہمی کا منصوبہ اب تک التوا میں ہے. وفاق کہتی ہے ہم نے پیسہ دے دیا، صوبہ کہتا ہے، یعنی دونوں کی لڑائی میں. بات یہ ہے کہ کراچی کا یہ المیہ ہے کہ کریڈٹ کی سیاست، پھر اس میں وسائل کی کمی اور اس کا رونا. اب صوبائی حکومت کو بڑے وسائل ملے، ساتھ میں قومی مالیاتی کمیشن. ایک تو یوٹیلیٹی سیلز ٹیکس آن یوٹیلیٹی، یعنی خدمات پر، تیل پر، گیس پر، پیٹرول پر، بجلی پر، سب پر سیلز ٹیکس. اور یہ ٹیکس پورا کا پورا جمع کر، اور ٹیلی فون پر پورا کا پورا جمع کرنے کا اختیار حکومت سندھ کو ملا. اور حکومت اور 125 ارب روپے کا نیا ٹیکس ملا حکومت سندھ کو. لیکن اور اس میں سے 100 سے زیادہ ارب روپے کراچی دیتا ہے. پھر اس کے باوجود بھی اگر کوئی صحیح سیاسی جماعت ہوتی، سیاسی سوچ رکھنے والی، تو دہی علاقوں سے مینڈیٹ ملا، وہ کہتی کہ نہیں، کراچی سندھ کا اٹوٹ انگ ہے، سندھ کا حصہ ہے، اور یہ کراچی کے لوگوں کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور ہم نالے بھی صاف کریں گے، کچرا بھی اٹھائیں گے، KMC کی مدد کریں گے، DMC کی مدد کریں گے، پیسہ دیں گے. اور یہ 25 ارب روپیہ ہم سیلز ٹیکس کی یوٹیلیٹی کی اس میں سے ہم دے رہے ہیں. لیکن انہوں نے ایک پیسہ نہیں دیا. 3000 ارب روپے کا ٹیکس دے کراچی مرکز کو اور صوبے کو، اور اس کے جواب میں کراچی کو 30 ارب روپے ملے، مشکل سے 1%. کراچی کا حق کم از کم 300 سے 450 ارب ہے. چلے 450 نہ دے، 300 ارب روپے سالانہ دے. اور میں نے اسی لیے کہا کہ نوجوان میئر، نوجوان تحریک، نوجوان کونسل، نئی قیادت، ایک بڑوں سینئر لوگوں کا کمیشن جو کہ بڑے پروجیکٹس پہ کام کریں، ایماندار لوگوں، دیانتدار لوگوں، اور اربن پلانر، اربن انجینئر ہو. دوسرا 140 سے 160 کے تحت فنڈز ملے، یہ سارے فنڈز. تو مجھے یقین ہے کہ اگر یہ 3-4 چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا لیں اور اس فارمولے کو آگے بڑھیں تو آپ یقین مانیں یہ کراچی کا مسئلہ مستقل حل ہو سکتا ہے. اور کراچی جو آج 3000 ارب روپے مرکز کو دے رہا ہے، انشاءاللہ 4-5 سال کے بعد 4500 ارب روپے ہم مرکز کو دیں گے. اور ہمیں بھلے آپ 300 ارب دیں، 450 ارب دیں، پر ہمیں 30 ارب پر نہ ٹرکھائیں. اب پیکج کی خیرات پر نہ ٹرکھائیں. ہمیں ہر سال بجٹ میں باقاعدہ 300 ارب کراچی والوں کو ملنے چاہیے. یہ ہے اصل مسئلہ. سیاست میں ہر طرف یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ ہر بار جو بھی نئی حکومت آتی ہے اس سے الحاق کر لیتی ہے، اس کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہے صرف اپنے مفادات کی نظر. تو کیا MQM نے MQM کو ہی برباد کیا ہے؟ میرے خیال میں نے تو ہمیشہ اس بات کا اعتراف کیا کہ 50% جو MQM کا زوال ہے یا MQM میں جو ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، اس کا 50% کی ذمہ داری میں تیار ہوں کہ MQM کے مفاد پرست لوگوں نے، بدعنوان لوگوں نے، کالی بھیڑوں نے، لوٹ مار کرنے والوں نے، کرپشن کرنے والوں نے MQM کی نیا کو ڈبویا. 50% بائی ڈیفالٹ یعنی اندر سے. لیکن 50% MQM کے خلاف روز اول سے ایک سازش بھی کام کر رہی تھی، اور اس میں MQM کے ہر سطح کے، ہر طرح کے مخالف تھے جنہوں نے MQM کو گرانے میں، کمزور کرنے میں، تقسیم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ تفصیل ہے، کسی دن علیحدہ پروگرام میں اس پر بات کیجیے گا. لیکن 50% باہر والوں نے MQM کو زوال پذیر کیا، تو 50% MQM کے پورس کے ہاتھیوں نے، گھر کے چراغوں نے ہی گھر کو آگ لگائی. یہ بات درست ہے، اور اس میں MQM کے ان لوگوں کا بڑا دخل ہے جنہوں نے MQM کی نیک نامی کو خوب داغ لگائے اور بدنام کیا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، بانی MQM کو پاکستان میں غدار وطن ڈکلیئر کر دیا گیا. کیا بیانی MQM آپ کے لیے غدار وطن ہے؟ یہ پاکستان میں ایک تاریخ رہی ہے کہ
नापसंदीदा सियासी रहनुमाओं को मुल्क का गद्दार करार दे दिया जाता है। और उन नापसंदीदा रहनुमाओं में अगर वाकई में कुछ लोगों के ताने बाने हमारे दुश्मन मुमालिक के साथ बंधे हुए भी थे, जुड़े हुए भी थे, तो भी आइन में असल फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की अदालतें हैं जो फाइनली किसी के ऊपर स्टैंप लगाती कि ये गद्दार है, ये नहीं है। या कोई आला सतह का अदालती कमीशन, जैसे मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ तो हमदुर रहमान कमीशन की उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, और 30 साल बाद वो रिपोर्ट मंजर आम कराई। उसने कहा कि मुजीबुर रहमान भी गद्दार थे, पाकिस्तान तोड़ने की साजिश में शरीक थे। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद भी सियासी तौर पर पाकिस्तान को एक ना रख सके तो उनका भी हिस्सा है दानिस्ता या नादानिस्ता मुल्क तोड़ने में, तो उनको भी उसी सफ में लाया गया। और तीसरा, याह्या खान जो उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, या मार्शल लॉ उस वक्त लगा हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अदालतें स्टैंप लगाएं। अब वो केस जो 22 अगस्त का है 2016 का, जो मुल्क के खिलाफ नारे लगाए, तो हमने तो पाकिस्तान के साथ खड़े होके रियासत पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान बता दिया कि हम मुहिब वतन है, और हमने मुल्क दुश्मनी के नारों की वजह से हमने अपनी 35 साल की रफाकत छोड़ दी, उन्हें अपना कायद मानने से इनकार कर दिया। और गद्दारी वतन है आपके लिए मतलब अल्ताफ हुसैन? देखिए मैं ये लफ्ज मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा ये इख्तियार ही नहीं कि मैं किसी को सर्टिफिकेट, क्योंकि मेरे पास वो प्रूफ नहीं है इन नारों के अलावा। ये तो अदालत में केस चलेगा कि सिर्फ नारों की बुनियाद पर आप किसी को गद्दार करार देते हैं, या कोई इसके अलावा भी रॉ के साथ या किसी बैरून मुल्क एजेंसी के साथ कनेक्शन था और वहां से कोई पैसे आए थे, जिसका परसेप्शन है, तासुर है, इल्जामात लगे हैं, लेकिन अब तक अदालत में इस मामले को ले जाके ये साबित नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि मोहम्मद अनवर साहब ने जो इंकशाफात किए हैं, उन इंकशाफात के बाद बरतानवी जो इदारे हैं अगर वो ताबुन करें और पाकिस्तान के इदारे उनके साथ मिलकर तहकीकात करें, तो इस ऊंट को भी किसी करवट बिठा दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि ये ना हो कि सिर्फ आप सियासी इल्जाम। सरदार साहब थे, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर में आकर कहा था कि आर्टिकल 6 के तहत के बानी एमकेएम को गद्दारी, उनके खिलाफ गद्दारी की कार्रवाई का मुतालबा किया था। उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर में, आपकी पार्टी के सरदार साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर में खड़ा होकर ये कहा था कि बानी एमकेएम के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी ये करारदादें पास हुई है कौमी असेंबली में, सेनेट में और सूबाई असेंबलियों में। तो असेंबली में आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी पर करारदाद का पास हो जाना ये इख्तियार नहीं है कि आपने किसी शख्स को उस जो जुर्म का इर्तिकाब किया है उसकी बुनियाद पर आपने उसे गद्दार कह दिया। ये अदालत ही करेगी, ये करारदाद भी जाएगी तो परवेज मुशर्रफ हों, अल्ताफ हुसैन साहब हों, मुस्तफा खर हों, या इसके अलावा वली खान साहब हों, या इस तरह की जो बातें जो मुल्क दुश्मनी के जुमरे में आती हैं या गद्दारी के यानी जो परसेप्शन, तो फिर ये मुकदमात बन के अदालतों में जाए और वहां इस्तगासा साबित करें। मैं अपने मुंह से जो है वो किसी सियासी बुनियादों पर किसी के खिलाफ गद्दारी का इल्जाम नहीं लगाऊंगा। देखें नवाज शरीफ साहब ने मोदी को प्राइवेट दावत दी थी, नवाज शरीफ साहब मोदी को अपने एक प्राइवेट फंक्शन में, जबकि हमारे इंतजामी इदारों, रियासती इदारों ने उस विजिट को क्लियर नहीं किया, वो प्राइवेट विजिट। तो इसका मतलब यह है कि हम इस गद्दारी की तारीफ क्या है, आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी करना और उसमें किसी को सजा देना, क्या उसमें ट्रेटर का लफ्ज यूज हुआ है? नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूं कि हमें क्लियर होना चाहिए एक बाशऊर कौम के तौर पे गद्दार कौन है, और गद्दार डिक्लेयर करना किसका इख्तियार है। पाकिस्तान फौज का है, सेनेट और कौमी असेंबली का है, सूबाई असेंबलियों का है, या किसी सिविलियन हुकूमत का? किसी का नहीं है, अदालतों का है। हाँ, हुकूमतों को और इदारों को चाहिए कि मुकदमात बना के अदालतों में ले जाए, अदालतें फिर उसके ऊपर स्टैंप लगा दें।
ڈاکٹر صاحب ابھی حال ہی میں نواز شریف کو عدالت نے سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں نواز شریف وطن واپس آئیں گے یا پھر شہباز شریف صاحب جیل میں جائیں گے؟ یہ تو میرے خیال میں بھی مریم نواز صاحبہ کو بھی نہیں پتا، یہ تو بھی پی ایم ایل این کے بڑے رہنماؤں کو بھی نہیں پتا، اور پی ایم ایل این کا وکیل بھی ہکا بکا تھا جب اسے 10 تاریخ کی ڈیٹ دی گئی تو اس نے کہا میں بھی آپ کو، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کسی کو نہیں معلوم۔ مریم صاحبہ نے کہا کہ وہ صحت مند ہو جائیں گے تو پہلی فلائٹ سے آئیں گے، تو نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ اب دیکھتے کہ وہ 9 من تیل ہوگا، وہ صحت مند ہو جائیں گے اور پھر کیا آئیں گے پاکستان، تو یہ تو اب نواز شریف صاحب ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ آئیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ریپڈ فائر کرتے ہیں، آپ نے جلدی جلدی ان کوشچنز کے آنسر دینے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا مریم یا بلاول؟ اب مریم زیادہ میچور ہیں اور زیادہ انہوں نے براہ راست اسٹرگل فیس کی ہے۔ بلاول کا ابھی شروع ہو رہا ہے امتحان، یہ جو اب کارروائیاں ہو رہی ہیں آصف علی زرداری صاحب کے خلاف، پھر سے دوبارہ کیسز نیب میں سر اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے اللہ بھلا کرے ریال تالپور صاحبہ جو ان کی پھوپھی ہیں ان کو بھی چارج شیٹ کی جا رہی ہے، تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو ابھی بلاول کو تھوڑا سا اور منجنا ہے، میچور ہونا، وہ پوری طرح سے میچور نہیں ہے۔ شہباز یا نواز؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پی ایم ایل این فیصلہ کرے کہ دونوں میں سے کون ہوں، پہلے وہ فیصلہ کرے پھر میں کوئی رائے دے سکتا۔ حریم شاہ جھوٹی ہے یا پھر سیاستدان جھوٹے؟ میرے خیال میں دونوں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، جس کو جو کام کرنا ہے وہ کام کرے۔ ٹھیک ہے، اب مطلب کنٹرولڈ ہے، پیچھے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں سیاسی رہنماؤں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انجانے میں بھی ان سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس کے نتیجے میں ان کے لیے بھی مسئلہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹک ٹاکرز ہیں انہیں بھی کوئی نہ کوئی ایسا کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہیے جو خود پر لاگو کرنا چاہیے، اور سوشل میڈیا میں جی جی مراد علی شاہ یا عثمان بزدار؟ میرے خیال میں میں تو ان دونوں کی بجائے کسی اور چوائس کی طرف جاؤں گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کیا متحدہ قومی موومنٹ فاروق ستار کو یاد کرتی ہے یا پھر فاروق ستار متحدہ قومی موومنٹ کو یاد کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نظریاتی ایم کیو ایم کو جو کہ عاجزی، انکساری، باہمی عزت اور احترام اور میرٹ پر فیصلے، نظریاتی سیاست، لوگ 1984 کی ایم کیو ایم جب بنی تھی اور جس طرح لوگ جوک در جوک اس میں شامل ہوئے، 6 سال کے اندر ایک طلبہ تنظیم سے ایک عوامی تنظیم کا سفر 6 سالوں میں کیا جذبہ تھا، اور کارکن اور عوام کے چندے سے پارٹی چلتی تھی، بڑے سرمایہ داروں کا پیسہ پارٹی میں نہیں آیا تھا اس وقت، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے کتنا عروج دیا تھا۔ تو میرے خیال میں لوگ اس زمانے کی ایم کیو ایم کو، جس کو میں دوبارہ بحال کرنا چاہتا ہوں، تنظیم بحالی کمیٹی ایم کیو ایم جس کا مقصد، تو 84 کی ایم کیو ایم لوگ اس کو یاد کرتے، ہمارے اچھے دور کو یاد کرتے، جب ہمارے لوگ علاقے میں محلے میں ان کی بھرم بازی نہیں تھی، ان کی بدماشی نہیں تھی، اور سلیکشن ہمارے غلط نہیں ہوئے تھے، اچھے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ یونٹ میں اور ٹاؤن میں ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب ہمارا سلیکشن غلط ہوا ایم پی اور ایم این اے شپ میں بھی اور یونٹ اور سیکٹر میں بھی، تو وہاں پر پھر ہماری جو ایک اہمیت تھی اور لوگوں میں ایک محبت تھی اس میں کمی آنے لگی، اور 2008 میں چونکہ ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں مشرف صاحب کی سرپرستی اور اربوں روپے کا فنڈ، اختیارات، اور گورنر عشرت العباد اور غلام ارباب رحیم اور پوری پارٹی کی بیکنگ اور ایم پی ایم کے بانی لندن سے سپورٹ، تو وہ چونکہ ایک وقت تھا، تو اس اچھے کام کی وجہ سے ہمیں 2008 میں سب سے زیادہ مینڈیٹ ملا۔ لیکن اسی زمانے میں جب یہ پیسہ بھی آیا تو ہمارے یہاں غلط کام بھی شروع ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف ہم اوپر جا رہے تھے اور دوسری طرف ہمارے غلط کام بھی لوگوں کے سامنے، تو 2008 میں تو ہماری عزت بچ گئی،
لیکن اس کے بعد جب ہم نہیں سنبھلے اور ہم نے کوئی کام بھی نہیں کیا اور لوگوں سے بھی لا تعلق ہو گئے، تو پھر 2013 میں ہم نے 17 سیٹیں جیتی تھی قومی اسمبلی میں، لیکن مجھے پتا ہے کہ ان میں سے 3-4 سیٹیں شاید ہماری نہیں تھی، وہ زبردستی ہمارے دوستوں نے نکالی ہوگی، یہ مجھے پتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پھر بانیوں ایم کے ایم کا زندگی بھر کے لیے صفحہ پھاڑ دیا گیا؟ آج کے کانٹیکسٹ میں یہ بات کریں تو یہ بات درست نظر آتی، اور پھر جس طرح 22 اگست کے بعد انہوں نے مزید بھارت نوازی والی بات کی، مودی سرکار کی بات مسلسل کی، اور پھر سندھ کے قوم پرستوں کے ساتھ مل کر تقریباً وہ سندھو دیش کے اس کو بھی انڈوز کر دیا، تو بہت سے لوگ جو یہ شاید امید لگا کے بیٹھے تھے کہ وہ دوبارہ سیاست میں ایکٹیو ہوں گے اور ایک آواز لگے گی وہاں سے، وہ لوگ بھی مایوس ہو گئے جو یہ سمجھ رہے تھے۔ دیکھیں یہ فرق تو ہے نا کہ ان کے بعد ایم کیو ایم بکھر گئی، چاہے وہ ڈنڈے سے اکٹھا تھی یا محبت سے تھی، آخر وقت تک ہم نے 17 سیٹیں جیتی 2013 میں، اور 2015 کا الیکشن بھی جیتا ان کے زمانے میں، اور میئر بن گئے وسیم اختر، اسی زمانے کے طفیل۔ لیکن جو الیکشن خالد مقبول صدیقی نے لڑا اس میں تو 4 سیٹیں ملی 17 کی بجائے، تو بہت، اور پھر جو حال ہوا کراچی کا، تو لوگ اس زمانے کے اچھے کام اور اچھی باتوں کو بھی یاد کرتے ہیں۔ تو اسی لیے مجھے بتائیے گا کیا ڈاکٹر فاروق ستار بانیوں ایم کے ایم سے ان کانٹیکٹ ہیں، یا ان کی جو کال کوئی آپ کو آتی ہو، یا پھر آپ ان سے کوئی مشورے لیتے ہیں ان سے اپنی سیاست کے بارے میں؟ یہ تو میں 4 سال سے جب بھی مجھ سے سوال ہوا میں نے کہا میں حلفیہ کہتا ہوں، میرا کسی رابطے کے ذریعے سے، کسی موڈ آف کمیونیکیشن سے 22 اگست کے بعد سے الطاف حسین صاحب سے کوئی رابطہ نہیں، نہ ان سے، نہ ان کے ساتھ کام کرنے والوں سے، ٹیلی فون، ای میل، فیکس، اس کے علاوہ جو بھی واٹس ایپ یا کوئی اور اس طرح کا ذریعہ ہو، ٹیلی فون یا انڈائریکٹ ڈائریکٹ، میرا کوئی رابطہ نہیں۔ 4 سال سے میں نے ہمیشہ واضح کیا اور بہت ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کی کہ بھائی میں جب ان سے الگ ہو گیا تو ہو گیا، پارٹی کو الگ کر دیا تو کر دیا، اور میں اس زمانے کی ایم کیو ایم بناؤں گا جو 84 کی نظریاتی، عوامی اور لوگوں کی خدمت کرنے والی، اچھے ایماندار لوگوں والی ہے۔ تو یہ اس پر میں کام کر رہا ہوں، یہ میری سیاست ہے۔ اب فیصلہ کر لیں میں سیاست سے الگ ہوں یا میں عوامی سیاست کر رہا ہوں، میں لوگوں میں ہوں اور نظریاتی سیاست کر رہا ہوں۔ باقی سیاست مفادات کی ہے، ہاں سیاست کی تعریف الگ ہو سکتی ہے کہ ایک مفادات کی سیاست، ایک نظریاتی سیاست، میں نظریاتی سیاست۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، بڑا یہ اہم سوال ہے اور یہ آخری سوال ہے اس سیشن کا، کیا ڈاکٹر فاروق ستار اپنی سیاست کے حوالے سے جو مشورے لیتے ہیں وہ کس سے لیتے ہیں مشورے جو ڈاکٹر فاروق ستار اپنی سیاست کے حوالے سے لیتے ہیں؟ ڈیلیگیشنز آتے میرے پاس، نوجوان آتے میرے پاس، دانشور مجھ سے ملتے ہیں، ایم کیو ایم کے ناراض جو پرانے اچھے نظریاتی کارکن تھے ان سے میں مشورے لیتا ہوں۔ میری او آر سی میں بہت سے ممبرز ایسے ہیں جو میری مرکزی کمیٹی میں، ان سے میں لیتا ہوں، اور اسی طرح مطلب یہ کہ کوئی بھی مجھے مشورہ بھیجتا ہے تو میں اس کو سنتا ضرور ہوں۔ تو ہمیں اپنے کان، اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہیے، اپنے ذہنوں کو، اپنے دل کو بھی کھلا رکھنا چاہیے، اور اپنی مخالف جماعتوں کے لیے بھی ایک گنجائش اور اسپیس رکھنی چاہیے۔ اگر ہم پالیٹکس میں ذاتی بغض و دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے سیاست میں۔ ٹھیک ہے، تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے قیمتی وقت، آج میں نے بہت لمبا عرصہ ٹائم لے لیا آپ کے لیے، بہت شکریہ آپ کا، بہت تھینک یو۔ اس کے ساتھ آپ رانا عزیر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔